السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، انما الخمر، یقیناً شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور فال نکالنے کے تیر، رجسن ناپاک ہیں، من اعمال الشیطان، شیطان کے عمل سے ہیں، فاجتنبوہ، لہذا تم بچو اس سے، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، فلاح پاؤ۔ یہ شراب کے بارے میں تیسرا حکم ہے۔ پہلے اور دوسرے حکم میں صاف طور پر ممانعت نہیں فرمائی گئی تھی، لیکن جہاں اسے اور اس کے ساتھ جوا، پرستش گاہوں یا تھانوں اور فال کے تیروں کو رجس، پلید اور شیطانی کام قرار دے کر صاف لفظوں میں ان سے اجتناب کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس آیت میں شراب اور جوا کے مزید نقصانات بیان کر کے سوال کیا گیا ہے کہ اب بھی باز آؤ گے یا نہیں، جس سے مقصد اہل ایمان کی آزمائش ہے۔ چنانچہ جو اہل ایمان تھے وہ تو منشائے الہی سمجھ گئے اور اس کی قطعی حرمت کے قائل ہو گئے اور کہا انتہینا ربنا، اے ہمارے رب ہم باز آ گئے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ لیکن آج کل کے بعض دانشور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کہاں قرار دیا ہے؟ یعنی شراب کو رجس، پلیدی اور شیطانی عمل قرار دے کر اس سے اجتناب کا حکم دینا، اس اجتناب کو باعث فلاح قرار دینا ان مجتہدین کے نزدیک حرمت کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پلید کام بھی جائز ہے، شیطانی کام بھی جائز ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ اجتناب کا حکم دے وہ بھی جائز ہے، اور جس کی بابت کہے کہ اس کا ارتکاب عدم فلاح اور اس کا ترک فلاح کا باعث ہے وہ بھی جائز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شراب سے بچنے کا حکم دیا ہے، لہذا شراب حرام ہے۔ نیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں یعنی شراب، جوا، شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیر کو حرام قرار دیا ہے، اور ان کی حرمت کے لیے 4 کلمات استعمال کیے ہیں۔ یہ چاروں کلمات ان کی حرمت پر دال ہے۔ نمبر 1 رجسن، یعنی ناپاک اور گندے، من اعمال الشیطان، یعنی یہ شیطان کے کام سے ہیں۔ نمبر 3 فاجتنبوہ، لہذا ان کاموں سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔
الخمر خمر کی تفسیر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور حرام ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دی ہے، لہٰذا جس شخص تک یہ حکم پہنچ جائے اور اس کے پاس شراب موجود ہو تو وہ اسے نہ پیے اور نہ اسے فروخت کرے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو اس وقت یہ 5 چیزوں یعنی انگور، کھجور، گندم، جو اور شہد سے تیار کی جاتی تھی۔ یاد رکھو کہ شراب ہر وہ چیز ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب پر 10 وجوہ سے لعنت ہے۔ نمبر 1، شراب بذات خود ملعون ہے۔ نمبر 2، اس کا پینے والا۔ نمبر 3، پلانے والا۔ نمبر 4، بیچنے والا۔ نمبر 5، خریدنے والا۔ نمبر 6، نچوڑنے والا۔ نمبر 7، جس کے لیے نچوڑی جائے۔ نمبر 7، اٹھانے والا۔ نمبر 8، جس کی طرف اٹھا کر لے جائی جائے۔ اور نمبر 10، اور اس کی قیمت کھانے والا۔ یہ سب کے سب ملعون یعنی لعنت شدہ کام ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں شراب پیے اور پھر اس سے توبہ نہ کرے تو وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا۔ والمیسر، جس چیز میں ہار جیت پر شرط باندھی جائے وہ جوا ہے اور جوا کھیلنا حرام ہے۔ اگر کوئی اپنے ساتھی سے کہے کہ آؤ جوا کھیلیں تو اس کے کفارہ کے لیے کچھ صدقہ دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے ساتھی سے کہے کہ آؤ میں تمہارے ساتھ جوا کھیلوں تو اسے چاہیے کہ صدقہ دے۔ گھڑ دوڑ میں اپنے گھوڑے کو اس حال میں شامل نہ کرے کہ اس کے جیتنے کا یقین ہو، ایسا کرنا جوا ہے۔ یعنی اگر مقابلہ برابر کا نہ ہو تو اپنے گھوڑے کو گھڑ دوڑ میں شامل نہ کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 گھوڑوں کے درمیان اپنا گھوڑا داخل کرے اور اسے جیت جانے کا یقین نہ ہو تو ایسا کرنا جوا نہیں، لیکن جو شخص اپنے گھوڑے کو 2 گھوڑوں کے درمیان داخل کرے اور اسے جیت جانے کا یقین ہو یعنی اس کا ہارنا غیر یقینی ہو تو ایسا کرنا جوا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ والانصاب، غیر اللہ کے آستانوں پر قربانی کرنا، نظر و نیاز کرنا اور منتیں ماننا، یہ سب شرک ہے۔ سیدنا ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ مقام بوانا پر ایک اونٹ ذبح کرے گا۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، بے شک میں نے بوانا کے مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا
کیا وہاں جاہلیت کا کوئی بت تھا جس کی عبادت ہوتی رہی ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہ جگہ ان کی میلہ گاہ تھی؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کر لے، یقیناً ایسی نظر کی کوئی وفا نہیں۔ یعنی ایسی نظر کی کوئی وفا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو اور نہ اس کی جو انسان کی ملکیت میں نہ ہو۔ ابو داؤد کی روایت ہے والاسلام کفار مکہ کا یہ قاعدہ تھا کہ جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے تو تیروں کے ذریعے فال نکال کر معلوم کرتے کہ وہ کام ان کے لیے مناسب ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فال نکالنے کو بھی حرام قرار دیا۔ فال سے آئندہ کی خبریں معلوم کرنا صرف وہم ہے، حقیقت کچھ نہیں۔ آئندہ کی خبریں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ ربی اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔